لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت جابر فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں 3463 نمبر حدیث ہے، 3463، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ پاک ہے اور بہت عظیم ہے، وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند اور سب سے عظیم، سب سے بڑا ہے، وبحمدہ، اور اسی کی تعریف ہے، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، تو جنت میں اس کے لیے ایک کھجور لگا دی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جو درخت لگایا جائے گا اس کا سایہ کتنا لمبا ہے؟ آپ صحیح مسلم میں یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں کہ 100 سال بھی کوئی بندہ اس کے سائے میں چلے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا، اتنا لمبا سایہ ہے، اتنا بڑا درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کوئی پودا بو رہا تھا زمین میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ما الذی تغرس، تم کیا بو رہے ہو؟ قال قلت غرسا لی، کہ میں ایسی چیز بو رہا ہوں کہ کوئی پودا بڑا ہوگا اور جب بڑا ہو جائے گا تو مجھے فائدہ ملے گا، غراسا لی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا، کیا میں اس پودے کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں، اس درخت کے بارے میں اور اس کھیتی کے بارے میں جو تمہارے ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودے سے اور درخت سے بھی اچھا ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ صحابہ کو ہمیشہ یہ تجسس ہوتا تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب تم کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تم یہ پڑھو سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے اور اللہ کے یکتا ہونے کا ثبوت ہے۔ جب تم یہ پڑھو گے یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، تو تمہارے لیے اس میں سے ہر ایک تسبیح اور تحمید کے بدلے میں جنت میں ایک بہت بڑا درخت بو دیا جائے گا۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، 3807، 3807 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اور جب آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، تو کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ میرے اللہ کے نام ہے، یہ اور کسی کے نہیں ہو سکتے، حمد اللہ کے سوا کسی کے نہیں ہے، اور اللہ اکبر بھی وہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اصل میں تو اس کا فہم ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ جو میڈیسن آپ لے رہے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں، کیا یہ میں وہی میڈیسن لے رہا ہوں جو میرے مرض کا علاج کرے گی، یا میں بس میڈیسن لے رہا ہوں؟ تو جس طرح دوا میں ایک طریقہ ہے، اسی طرح قرآن مجید بھی شفا ہے اور اللہ کا ذکر بھی ایک شفا ہے۔ اس میں بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ آخر کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس میں ایک اللہ کی محبت بھی ہے کہ جس کا ذکر انسان کرتا ہے اس کی محبت کا ایک ثبوت پیش کرتا ہے۔ جب آپ زیادہ کسی بات کا تذکرہ کریں گے تو آپ اس سے محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر جب آپ زیادہ کریں گے تو اللہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا الا ادلکم علی، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، شیء خیر من الذهب والفضة، جو چاندی اور سونا خرچ کرنے سے افضل ہے، تو قاتلوا عدوکم فیضربوا اعناقکم وتضربوا اعناقهم، اور رب کے راستے میں جہاد سے بھی افضل ہے کہ تم دشمنوں کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑا دیں اور تم شہید ہو جاؤ، اس سے بھی افضل؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اذکار بتائے ہیں جو بڑے محبوب ہیں۔ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ پاک رحمان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، دا موسٹ بیلوڈ ورڈز جو ہیں،
اور انسان کی زبان پہ ادائیگی کے لیے بہت آسان ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان سے کہنا ان کو ادق نہیں ہے، بہت آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان، البتہ اللہ کے میزان اور ترازو میں انتہائی وزنی ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ، کیونکہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، تولا جائے گا. واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور جس کے اوزان، اعمال کے اوزان وزنی ہو گئے، وہ خوشحالی کی زندگی میں ہوگا، اس کی زندگی میں سہولتیں اور نعمتیں ہوں گی. تو یہ وہی اعمال ہیں نا جو وزن پیدا کریں گے، جو آج ہم کریں گے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ دیکھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو ہیں یہ بہت وزنی اعمال ہیں. اور جو دو کلمات اللہ کو عزیز ہیں اور زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، جبکہ میزان اعمال میں بہت وزنی ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی پاکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف جو کہ بہت عظیم ہے. یہ کلمات بہت بلند ہیں.